بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپ6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا نام ہے خضر کا کام کروں، جو کہ ایک نظم ہے۔ سب سے پہلے ہم آج کے سوالات۔ اچھا جی پیارے بچوں، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کل کتنے پیغمبر بھیجے؟ یقیناً یہ جواب اس کا سب کو آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ سب سے پہلے پیغمبر کون تھے؟ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے، بھی آپ لوگوں کو آتا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے سب سے آخری پیغمبر کا نام بتائیے۔ سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بھولے بھٹکے کو راستہ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور درست راستے کی نشاندہی کرتے ہیں؟ کچھ آیا آپ کے ذہن میں؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام۔ اور آج کا جو ہماری نظم کا عنوان ہے اس کا نام بھی ہے خضر کا کام کروں، ٹھیک ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم اس کی پڑھائی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی۔ درد جس دل میں ہو میں اس کی دوا بن جاؤں۔ ٹھیک ہے، کوئی بیمار اگر ہو تو میں شفا بن جاؤں، دکھ میں ہلتے ہوئے لب کی دعا بن جاؤں۔ اف وہ آنکھیں کہ ہیں بینائی سے محروم کہیں، روشنی جن میں نہیں، نور جن آنکھوں میں نہیں، میں ان آنکھوں کے لیے نور و ضیاء بن جاؤں۔ ہائے وہ دل جو تڑپتا ہوا گھر سے نکلے، اف وہ آنسو جو کسی دیدہ در سے نکلے، میں اس آنسو کے کو سکھانے کو ہوا بن جاؤں۔ دور منزل سے اگر راہ میں تھک جائے کوئی، جب مسافر کہیں رستے سے بھٹک جائے کوئی، خضر کا کام کروں رہنما بن جاؤں۔ عمر کے بوجھ سے جو لوگ دبے جاتے ہیں، ناتوانی سے جو ہر روز جھکے جاتے ہیں، ان ضعیفوں کے سہارے کو عصا بن جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ہماری نظم جس کو لکھا ہے۔ اب ہم ذرا اس کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، نظم کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ بتایا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ آپ جہاں بیٹھتے ہیں نماز پڑھتے وہاں اگر گھاس خشک ہوتی تو وہ سرسبز ہو جاتی، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو زمانہ تھا وہ ذوالقرنین بادشاہ کا زمانہ تھا۔ ذوالقرنین نے جن کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ کاف میں ہے، ذوالقرنین کا نام سکندر ہے، اور یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے اسکندریہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ دنیا میں ایسے 4 بادشاہ ہوتے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران تھے، ان میں 2 مومن تھے، ایک حضرت ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان تھے، 2 کافر تھے، ایک نمرود اور ایک بخت نصیر، اور ایک 5واں بادشاہ اس امت سے ہونے والے ہیں جن کا اسم مبارک حضرت امام مہدی ہے، اور ان کی حکومت جو ہے وہ تمام روئے زمین پر ہوگی۔ ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ مولا علی مشکل شاہ نے فرمایا کہ وہ نبی نہ تھے اور نہ ہی فرشتے تھے، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا دوست اپنا جو تھا اللہ کو پسندیدہ تھے۔ انسان کو جس چیز کی حاجت ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، اور جو کچھ بادشاہوں کو ممالک فتح کرنے اور سلطنت کو وسیع کرنے اور پھیلانے میں
چاہیے ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا تھا۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی تلاش میں مغرب کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے، انہوں نے پانی بھی پی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا۔ وہ چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پانی بھی پی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، انہوں نے نہ پیا۔ یہ ایک روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو ایک طوفان آنے کی پیشگی خبر دی اور وصیت فرمائی کہ میرا جسم اپنے ساتھ کشتی میں اٹھا لینا اور طوفان ختم ہونے پر مجھے فلاں جگہ دفن کر دینا، اور اس جگہ کی نشاندہی کر دی۔ جب طوفان آیا تو انہوں نے آپ کے جسم کو اپنے ساتھ اٹھا لیا۔ جب طوفان ختم ہوا اور وہ زمین پر اترے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے وہ بیٹوں کو حکم دیا کہ ان کے جسم کو لے جا کر ان کی وصیت کے مطابق وہاں خاص جو جگہ ہے تو وہاں پر دفن کر دو۔ اچھا، تو بیٹوں نے جواب دیا کہ زمین میں تو وحشت و ویرانی ہے اور دوسرا کوئی ہمدرد وہ ساتھی بھی نہیں ہے، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے ترغیب دے کر ان کو آمادہ کیا اور کہا کہ آدم کا جسم ان کے پاس موجود رہا کہ حضرت خضر نے ان کو دفن کیا اور اللہ تعالیٰ ان کا وعدہ پورا کیا۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے حضرت خضر علیہ السلام زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بھولے بھٹکوں کو راہ دکھاتے، یعنی راستہ دکھاتے، منزل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ حضرت خضر کی طرح دکھی انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ اچھا، اب ہم اپنی نظم کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، ہماری اس نظم کی تدریس کے بعد آپ کیا چیزیں جان سکیں گے؟ آپ درد مندوں کا سہارا بن سکیں گے، آپ لوگوں کے اندر دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اچھا، شاعر کہہ رہا ہے کہ درد دل جس دل میں ہو، یعنی کہ انسان اگر اس کے دل میں درد ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے بھی درد کو محسوس کرے۔ اس کی دوا بن جانے سے مراد ہے کہ کسی دوسرے کے اگر کوئی دکھ میں ہے تو اس کو تھوڑی تسلی دے دے، ٹھیک ہے، یا اس کا تھوڑا سا دکھ ہلکا کر دے، یا اس کی مشکل میں اس کے کام آ جائے۔ کوئی بیمار ہے، اب بیمار ہوتا ہے تو اس کو شفا، یعنی کہ اس کو اس کے پاس جائے، اس کی عیادت کرے، ٹھیک ہے، اس کو دوا وغیرہ کھلا دے۔ دکھ میں ہلتے ہوئے لب کی دعا بن جاؤ۔ جب انسان جیسے کوئی دکھی ہوتا ہے تو کوئی دوسرا انسان اس وقت اس کے ساتھ ہو، یا اس کے دکھ میں کوئی اس کی مدد کر دے، تو وہ شاعر کہہ رہے کہ مجھے ایسا میں ایسا ہونا چاہتا ہوں۔ وہ آنکھیں بینائی سے محروم، بینائی کہتے ہیں نظر کو دیکھنے کی طاقت، اور روشنی جن میں نہیں، نور جن آنکھوں میں روشنی۔ دیکھو کہہ رہے بینائی اب ایک ہوتی جو بینائی ہوتی جب انسان کی نظر ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اب جن کے پاس روشنی ہے وہ تو دیکھ سکتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ جو بیچارے بینائی سے محروم ہیں اور میں ان کی آنکھوں کے لیے نور و ضیاء کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روشنی بن جانا۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں ہائے وہ دل جو تڑپتا ہوا گھر سے نکلے، وہ آنسو جو کسی دیدہ تک، کہتے ہیں گیلی آنکھ، رونے والی آنکھ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس آنکھوں کو سکھانے والی ہوا بن جاؤں، یعنی کہ اگر وہ جو دل ہے جو تڑپ رہا ہے، جو تکلیف میں ہے، جو بے چین ہے، اور اس پہ اتنی پریشانیوں سے گزر رہا ہے کہ وہ اپنی پریشانیوں اس کی آنسو سے بہہ رہی ہے، اس کی آنسو وہ بتا رہے ہیں، یعنی کہ اس کا جو دکھ ہے اس کی آنسو سے باہر نکل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ شاعر کہہ رہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی آنسو کو بننے والی ہوا بن جاؤں، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں کچھ ایسا کروں کہ میں اس کی زندگی سے اس کے دکھ، اس کی پریشانیاں ختم کر دوں، اس کی آنکھ سے جو آنسو ہے وہ ختم کر دوں۔ دور منزل سے اگر راہ میں تھک جائے کوئی، جب مسافر کے راستے سے بھٹک جائے کوئی، خضر کا کام کرنا، اب وہ کہہ رہے کوئی دور ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنا تھک گیا ہے، اس کی منزل بھی بہت دور ہے، اب وہ مسافر ہے،
اب وہ چلتے چلتے اپنا راستہ بھٹک یعنی اپنا راستہ بھول گئے. تو کہہ رہی میں بھی خضر کا کام کروں. یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے کہ میں حضرت خضر علیہ السلام کی طرح اس کا رہنما بن جاؤں، اس کی رہنمائی کروں، اس کو راستہ دکھاؤں، اس کو اس کی منزل تک پہنچا دوں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر کے بوجھ سے جو لوگ دبے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں اب وہ لوگ عمر کو پہنچ جاتے ہیں. جب انسان زیادہ عمر ہوتی ہے تو وہ ضعیف ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. اب ناتوانی کہتے ہیں کمزوری کو. اب ناتوانی سے اور جھکنا ظاہر، جب انسان بہت زیادہ ضعیف ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنے اس کی گردن جو ہے وہ جھک جاتی ہے، کمر اس کی جو ہے وہ بھی جھک جاتی ہے، اس کی گردن جو ہے وہ جھکا کے پھر وہ چلتا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں پھر وہ ان میں سے صحیح سے چلنے کی، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی ہمت بھی نہیں رہتی اور وہ عصا کا لاٹھی کا سہارا لیتے. تو وہ کہہ رہے ہیں میں ان ضعیفوں کے سہارے کو عصا بن جانے کی، میں ان کمزور، ان بوڑھے، ان جو ہے ان لوگوں کے لیے سہارا بنوں. اور سہارا اس طرح بنوں کہ میں ان کی لاٹھی، یعنی کہ وہ لوگ لاٹھی کی طرح چلتے ہیں نا، تو میں ہر وقت ان کے ساتھ رہوں، ان کی ہر چیز میں رہنمائی کروں. تو اب جو ہے اس نظم کے جو شاعر تھے وہ حامد اللہ افسر تھے، اور اس نظم کا مرکزی خیال جو ہے وہ جذبہ خدمت خلق ہے. شاعر کہتا ہے کہ میں درد دل یعنی کہ یعنی کہ بیمار کی شفا، دکھی دل کی دوا، اندھیرے کی ضیاء، آنسوؤں کے سوکھنے کے لیے ہوا، بھٹکوں کا رہنما اور ناتوانوں کا آسرا بن جاؤں، اور جو ہے میں انسانیت کی خدمت کروں. اب اس کا نظم کا خلاصہ ہم جانتے ہیں. شاعر اللہ پاک سے دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک میں درد دل کی دوا بن جاؤں، بیماروں کی شفا بن جاؤں. وہ کہہ رہا ہے کہ دکھی لبوں کی دعا بن جاؤں، جو آنکھیں کی بینائی سے محروم ہے ان کی جو ہے میں کیا بن جاؤں، ان کے لیے میں ان کی آنکھوں سے ان کی ضیاء بن جاؤں، یعنی کہ ان کو روشنی دکھاؤں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ آنکھ کے سوکھنے کو ہوا بن جاؤں، یعنی کہ آنکھ سے آنسو بہ رہے تو میں اس کے سوکھنے کو ہوا بن جاؤں، بھولے بھٹکوں کا رہنما بن جاؤں، ناتوانوں کے سہارے کے لیے عصا بن جاؤں، میں دکھی انسان کے کام آؤں. کوئی کہیں بھی کسی بھی جگہ پریشان ہو، دکھ میں ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، تو میں ان کا آسرا اور سہارا بن جاؤں. تو یہ تھے ہمارے جو تھا نظم کا خلاصہ. ٹھیک ہے، اب اس کے جو ہے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں. اب جو ہے نا اس کے مشقی سوالات آپ لوگ دیکھیں تو اس کے جو ہے وہ جو ہے اس کے الفاظ معنے ہیں، اور اس کے الفاظ معنے ہیں. اس میں ہے بینائی. بینائی میں نے آپ کو بتایا تھا نظر، دیکھنے کی طاقت. خضر کا مطلب ایک پیغمبر کا نام ہے جنہوں نے آب حیات پیا اور ہمیشہ زندہ رہیں گے اور لوگوں کو راستہ دکھانے والے. دیدہ تر کا مطلب ہے گیلی آنکھ، رونے والی آنکھ. شفا کہتے ہیں صحت تندرستی کو. ضعیف کا مطلب ہے کمزور. عصا کہتے ہیں لاٹھی کو. لب کا مطلب ہونٹ ہوتا ہے. محروم کا مطلب ہوتا ہے نا امید. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ ناتوانی کہتے ہیں کمزوری کو، اور اس کے علاوہ نور و ضیاء کہتے ہیں روشنی کو. ٹھیک ہے. تو محروم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پاس نہ ہونا ہے، کسی چیز کی کمی ہونے کو بھی ہم کہتے ہیں. تو اب ہم جو ہے سوالات کی طرف آتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ سوال نمبر 1 ہے متعدد سوالات کے جوابات تحریر کریں. پہلا جو سوال ہے اس میں وہ بول رہا ہے پہلے بند میں شاعر نے کس خواہش کا اظہار کیا ہے. تو پہلے بند میں شاعر نے کس خواہش کا اظہار کیا ہے، آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے میں نے اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں گے. پہلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے پہلے بند میں کہ میں جو ہے جو درد ہے، جو دل درد جس دل میں ہو، یعنی کہ جو بھی کسی کے دل میں درد ہو، کسی دل تو میں اس کی دوا بنوں. کوئی بیمار ہے تو میں اس کی شفا بنوں، اور جو دکھ میں ہل رہے ہیں لب تو میں ان کی دعا بن جاؤں. یعنی کہ شاعر جو ہے وہ جو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک میں درد دل کی دوا بن جاؤں، بیماروں کی شفا بن جاؤں. ٹھیک ہے. دکھی لبوں کی دعا بن جاؤں. ٹھیک ہے. یہ پہلے بند میں شاعر جو ہے وہ اللہ اپنی خواہش کا اظہار کر لے.
شاعر نے کن آنکھوں کے لیے نور و ضیاء بننے کی کا اظہار کیا ہے؟ تو شاعر نے کہا ہے کہ وہ آنکھیں جو بینائی سے محروم ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے، تو میں ان کی کے لیے روشنی، یعنی کہ ان کی آنکھوں کا، جن کی آنکھوں میں نور نہیں ہے، جن کی بینائی چلی گئی ہے، جو صحیح طرح سے دیکھ نہیں سکتے، تو میں ان کی آنکھوں کی روشنی بن جاؤں، یعنی کہ میں ان کو ان کی کام کروں، انہیں راستہ دکھاؤں، ان کی تمام جو ہے ان کے مشکل میں ان کے کام آؤں، یعنی کہ ان کو اس بات کا احساس ہی نہ رہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، میں ہر لمحہ جو ہے وہ ان کی آنکھوں کی روشنی بن کر ان کے ساتھ ساتھ ان کے ہر کام کو میں کرتا جاؤں، ٹھیک ہے۔ خضر کا کام کروں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خضر کا کام کروں شاعر کی مراد یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے تھے اور درست راستے کی نشاندہی کرتے تھے۔ تو میں اسی طرح اگر میں بھی حضرت خضر علیہ السلام سے یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اپنے راستے سے، اپنی منزل کو سے بھٹک چکے ہیں، اپنی منزل سے دور ہٹ گئے ہیں، تو میں بھی جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کی طرح ایسے لوگوں کے جو ہے وہ کام، ایسے لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچا دوں۔ شاعر جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے ایسا بننا چاہتا ہے؟ تو شاعر وہ ان لوگوں کے لیے جو ہے ناتوانی سے کمزور ہے، کمزوری سے، اور ان کی عمر جو ہے عمر کی زیادہ ہو گئی ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ بالکل تھک چکے ہیں، اور ان کے جو ہے جو جسم ہے وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیے، وہ جسم بھی ایک طرف کو جھک گیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ نظر بھی کمزور ہے، جسم بھی کمزور ہے، اور وہ یہاں تک کہ وہ عصا کا سہارا، یعنی کہ لاٹھی کے سہارے سے چلتے ہیں۔ تو میں جو ہوں وہ ایسے لوگوں کی مشکل میں ان کے کام اور ان کی خدمت کروں، ان کا سہارا بنوں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب شاعر جو ہے وہ نظم کا مرکزی خیال، تو نظم کا مرکزی خیال یہ ہے، اس نظم کا مرکزی خیال جذبہ خدمت خلق ہے۔ اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے جذبہ خدمت خلق ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں درد دل کی دوا، بیماری کی شفا، دکھی لب کی دوا، اندھیرے کی ضیاء، آنسوں کے سوکھنے کے لیے ہوا، بھٹکوں کا رہنما اور ناتوانوں کا آسرا بن جاؤں، اور جو ہے میں دکھی انسانیت کے کام آؤں، کوئی کہیں بھی ہو، کسی پریشانی میں ہو، دکھ میں ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، تو میں ان کا آسرا اور ان کا سہارا بن جاؤں، ٹھیک ہے۔ اب مدد الفاظ کے جو معنی ہیں اور ان کو اپنے جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے، تو یہ ہم الفاظ کے معنی آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، یہی دوبارہ جو ہے آپ نے اس کے معنی بھی لکھیں گے اور اس کو اپنے جملے میں بھی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ دیدہ در کہتے ہیں گیلی آنکھ کو، ناتوانی ہوتی کمزوری، عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، بینائی کہتے ہیں نظر دیکھنے کی طاقت، ٹھیک ہے۔ شفا صحت